السلام علیکم ناظرین، متلاشی کی تلاش پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر اور طارق محمود حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کے نام سے ہی آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے ایسی چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیاد ہے سایہ دار درختوں کی طرح، جن کا سایہ ایسے صحرا میں چلنے والوں کے لیے ایک تحمل اور برداشت کا سما پیدا کرتا ہے جو آگے چل کر جو ہے تناور درخت بنتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخصیت کے ساتھ ہم یہاں پر موضوع گفتگو جنہوں نے ایک اپنے مدد آپ کے تحت ایک ایسی ایک بنیاد رکھی ہے جس سے جو ہے کئی ایک پودے یہاں پر لگیں گے اور وہ ایک تناور درخت بن کے پھلدار درخت بن کر معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے مراد وحید صاحب کے جو چیئرمین ہیں درانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، انہوں نے جو ہے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس ادارے کے متعلق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہے ایسے بے سہارا مستحق اور یتیم بچے، عارفن بچے یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر جو ہے زیر کفالت بھی ہیں۔ یہاں بھی ان کا طعام قیام، ان کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ درانی ویلفیئر ٹرسٹ اٹھا رہی ہے، اور ان کے ساتھ اب تک کسی فاؤنڈیشن یا کسی ڈونر ایجنسی نے تعاون نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ممبرشپ کے تحت اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم وحید بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت کے ساتھ؟ خیریت الحمدللہ۔ وحید بھائی، آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کو یہ ادارہ کی بنیاد رکھنے کے خیال کب آیا؟ ادارے کی بنیاد الحمدللہ آج سے 3 سال ہو گئے، اور ادارے کی بنیاد رکھی جو حالات مجھ پہ گزرے وہی حالات میں نے دیکھتے ہوئے یہ کچھ ایسا فیصلہ میں نے کیا کہ میں ان ایسی یتیم اور بے سہارا بچیوں کو سہارا دوں گا۔ تو سٹارٹ میں تو میں نے بچے اور بچیوں کو اکٹھا رکھنے کا سوچا، لیکن اب یہ ہوا کہ بچیوں کی تعداد میرے پاس بڑھ گئی، اس لیے میں نے بچیاں زیادہ رکھی۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرا ارادہ اس طرح بنا کہ میں خود 6 مہینے کا یتیم رہا اپنے والد صاحب سے۔ 1969 میں میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہینزل کے مقام پہ، تو اس کے بعد جو میں ہوش سنبھالتا گیا اور مجھے احساس ہوتا رہا کہ یتیمی اور غربت بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، آج میں اور میری وائف ہم اسے مل کے اور اپنی فیملی اور خاندان والے یار تعلق داروں سے کچھ چندہ لے کے اور کچھ ہم نے باکس لگائے ہوں بازار میں، اس کے لے کے ہم بچوں کی تعلیم، تربیت اور میڈیکل رہائش سب کچھ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اچھا وحید بھائی، آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو آپ کس طرح جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ کون سی کیریٹری کے تھرو ان کو جو اپنے اس ویلفیئر ٹرسٹ پہ جو ہے شامل کرتے ہیں اور یہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں؟ کیریٹری کیا ہے بچیوں کا یہ ہے کہ ان میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے والدین میں ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ماں نے اپنے لیے شادی کر لی، باپ الگ ہو گئے، اور یہ بچیاں بالکل تن و تنہا رہ گئی، اور ان بچیوں کو لا کے ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور ان میں کچھ بچیاں ایسی یتیم ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اب میرے پاس 2 بچیاں ایسی ہیں کہ وہ دماغی ان کے، ایک کا تو ہم نے علاج کروا کے ٹھیک ہے، اب 4-5 دن میں کستور سے بچی کو لا کے یہاں چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے والی وارث کا کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اب ہم نے اس کے علاج آنکھوں سے سٹارٹ لیا ہے، آنکھیں چیک کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں اس کے دماغی معائنہ بھی کروائیں گے۔ تو ایسی بچیاں میرے پاس بہت ہیں، جو ابھی ادھر میرے پاس کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جو آج 3 سال سے کوئی ان کا پوچھنے ہی نہیں آیا۔ ناظرین، درانی ویلفیئر ٹرسٹ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم متلاشی کی تلاش پروگرام میں جو ہے آج آپ کو ہم لے کے آئے ہیں درانی ویلفیئر ٹرسٹ علامہ اقبال ٹاؤن ان کے ہیڈ آفس پہ، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ جو ان کے ورثاء ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، ایک مرتبہ جو ہے جب ان کا یہاں ایڈمٹ کروا لیتے ہیں، اس کے پاس بعد جو ہے 2-3 سال گزرنے کے باوجود بھی خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے جو ہے بالکل ان کا کوئی ورثہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنی جان چھڑانے کے بعد یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کا احساس وحید بھائی اور ان کے جو فیملی ہے انہوں نے احساس کرتے ہوئے اس پوری ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے اور بچیاں اس ویلفیئر ٹرسٹ میں موجود ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ 18 بچیاں ہیں، 2 بچے ہیں میرے پاس۔
تو آپ کیا یہ کتنے اخراجات منتھلی آپ کے حساب سے بجٹ کتنا اس پہ آتا ہے؟ اس کا بجٹ یہ ہے کہ اگر میری بچیوں کا آپریشن وغیرہ نہ ہو، گزشتہ ماہ 2-3 مہینے سے یہ ہوا کہ اپینڈکس کے آپریشن بہت ہوئے تو اس پہ میرے بڑے خرچے آئے. اور اس وقت آپ کی وسادت سے ایک بات اور کہوں گا کہ سٹی ہاسپٹل جو فری ہے ادھر آپریشن تو کرتے ہیں، لیکن وردیاں، آپریشن کی وردیاں لانے کے مت میں ہم سے 1,000 روپے وہ لیتے ہیں، جس سے مجھ پہ بڑا پریشر آتا ہے. یہ سٹی ہاسپٹل میں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے اعلیٰ حکام تک جانے کی کوشش کی لیکن ہمیں کوئی سنوائی وہاں سے نہیں ملی. سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میری بچیوں کی امداد نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ہم سے ہی لیتے ہیں پیسے. نہ کوئی میڈیسن دیتے ہیں نہ کچھ، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی وردیاں ہم نے لانی ہے 4 سیٹ، تو وہ ہم سے 1,000 روپے وہ لیتے ہیں. اچھا، وہاں پر جو ایک وزیر اعظم اسکیم ہے، جو صحت کارڈ اسکیم ہے، یا دیگر کوئی جو ہیلتھ کی طرف سے جو ویلفیئر کے ادارے وہاں پر موجود ہیں، ویلفیئر سٹاف وغیرہ وغیرہ، تو ان سے آپ نے رابطے نہیں کیے کہ وہاں سے آپ کو اس مد میں کوئی ریبیٹ مل جائے، واپس وہ پیسے مل جائیں؟ یہ جو صحت کارڈ کے بارے میں ان سے ہم نے رابطے کیے تو ان نے یہ کہا کہ ان کی شناختی کارڈ اور ایک بہت لمبا پروسیجر بتایا جو میں کر نہیں سکا. اگر میں ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتا تو پھر میری اپنی بھی ایک لائف ہے، غریبی کرتا ہوں، مزدوری کر کے ان بچوں کو پالتا ہوں، تو میں نے وہ نہیں سمجھ. اور یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور والے 2-3 ایسے ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں، کچھ دوائیاں مجھے فری دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ہے ایسی کوئی کمپنیاں جو یہاں پر آپ کے ساتھ تعاون میں ہے ادویات دینے کے لیے؟ ہاں، کچھ حد تک وہ دیتے ہیں. کوئی بخار، گلے کا درد، ایسی دوائیاں وہ مجھے فری دے دیتے ہیں سیمپل کی صورت میں. ناظرین، جیسا آپ سن رہے ہیں، وحید بھائی جو ہے وہ 18 بچے اور بچیوں کو یہاں پر جو ہے ان کی کفالت کر رہے ہیں، اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے، مزید بھی بڑھے گا، کیونکہ جو حالت ہے اس ترتیب سے سائیڈ ایریا سے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر لا رہے ہیں اور یہاں پر ان کو رکھ رہے ہیں. اور متلاشی کی تلاش پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایسے دکھی افراد کو نشاندہی کریں، ان کا چناؤ کریں. اگر آپ کے پاس بھی آپ کے ایریے میں کوئی اس قسم کے ہے جو بچے اور بچہ جن پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، ان کی تعلیم و تربیت پہ کا خیال نہیں کیا جا رہا، تو درانی ویلفیئر ٹرسٹ یہاں پر موجود ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں. چیئرمین صاحب یہاں پر ہیں، آپ آ کر ان کے کرائٹیریا کے مطابق ان کی یہاں ایڈمٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں حقیقی بنیادوں پر کام کرنے والوں کی معاونت کریں اور اپنے زکوٰۃ، خیرات، جو چیزیں ہوتے ہیں، صدقات وغیرہ، وہ ایسے اداروں کو دینا چاہے جہاں پر کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ درانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا عین حقدار ہے. اس ادارے کو جو ہے یقیناً جو ہے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر وحید بھائی جیسے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لوگ تو میرے پاس بہت آتے ہیں داخلے کی اس سے کہ ہماری بچیاں، ہمارے کسی رشتہ دار کی بچیاں ہیں. اب میرے پاس ایک، میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر تک، ایک بچی پاگل ہے جو آئی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، ان نے لا کے ادھر چھوڑا. تو ایسے لوگ بہت آتے، لیکن میرے پاس جگہ محدود ہے اور اخراجات، آپ نے پہلے بھی مجھے سوال کیا، میں جواب نہیں دے سکا. اس کے 90 سے 94 ہزار روپے میرا منتھلی خرچہ ہے. جو یہ عمارت ہے یہ بھی اس کا کرایہ 13,000 روپے میں دے رہا ہوں. اس میں سلنڈر اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے گھریلو 94,000 روپے اس کے منتھلی اخراجات ہیں آج کل میں. تو حکومت جی بھی گورنمنٹ کو میں نے درخواست دی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا آج تک. باقی ادارے بہت سے چل رہے ہیں. اگر کاش ان جیسی امداد میری ہو تو انشاءاللہ میں 4 چاند لگا دوں گا. اور اس وقت الحمدللہ میری ایک سسٹر نے مجھے ایمبولینس دی ہے. کچھ ہمارے پاس غریب اور مستحق لوگوں کے لیے کفن تابوت کا بندوبست بھی ہمارے پاس فری اور فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہے آپ کے جو کابینہ میں جو افراد ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ میری کابینہ میں اس وقت ہم 3 بندے ہیں. میں چیئرمین اور وائس چیئرمین، جنرل سیکریٹری، اور زیادہ تر جو ہے اس میں میری وائف کا ہاتھ ہے. وہ دن رات وہ ان کے ساتھ محنت کرتی ہے، ادھر آ کے ان کو پکانا کھلانا، ادھر تک کہ رات کو سلا کے ہم میاں بیوی دونوں ان کی لائٹیں آف کر کے کوئی الیکٹرک چیز ہے بند کر کے پھر ہم اپنے گھر جاتے ہیں. بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں. ان کی فیملی سب مل کر جو ہے وہ یکسو ہو کر جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے یہاں پر ان بچے اور بچیوں کا خیال رکھ رہے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ جیسا سلوک بھی کیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ہم یہاں پر آپ کو ان سے ملوائیں گے بھی، ان سے بات چیت بھی کروائیں گے تھوڑے دیر میں. اصل میں ہم جو ہے شروع میں آپ کو اس ادارے کی خود و خال بتانا چاہتے ہیں ناظرین کی یہ ادارہ کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح کام کر رہا ہے اور کس طرح پاؤں
پاؤں چل رہا ہے. تو یہاں پر آپ کے ادارے میں جو ہے وہ ادارہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے این جی او میں جو ہے وہ ممبرشپ لینے کی کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کا ممبر بن کے ماہانہ بنیادوں پر آپ کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہے تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ بعض ایسے ہماری ابھی فیملی کے لوگ یا میرے یار دوست جو آتے ہیں تو کوئی تو میرے چندہ بخش ہے. ممبرشپ تو یہاں پہ آپ بھی آ سکتے, کوئی بھی آ کے میری ہیلپ کر سکتا ہے, اس میں ہم نے کوئی پابندی نہیں رکھی. جو امداد کرنا چاہے, اگر کوئی ایسا ہے کہ صدقہ خیرات تو میرے پاس ادھر رسیدیں ہیں تو ہم وہ کاٹ کے دے دیتے ہیں صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کی مت میں. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار اس طرح ہے, یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, وہ ہے. وحید بھائی میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا. یہاں پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہاں پر صرف اور صرف امداد جو ہے وہ کیش کی شکل میں دیا جا سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خرد و نوش یا اور کسی جنس کی شکل میں بھی آپ لوگ قبول کرتے ہیں امداد کو؟ ادھر اصل میں میر صاحب کے کیش کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے راشن, گرم کپڑے, ابھی آگے سردی, مجھے لکڑی کی ضرورت ہے, مجھے سلنڈر کی ضرورت ہے. مجھے کیش سے کوئی غرض نہیں ہے. کیش تو مجھے اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ جس عمارت کا میں کرایہ دے دیتا ہوں 13,000, باقی ان کی میڈیسن وہ اللہ پاک کا شکر. باقی مجھے راشن کی سخت ضرورت ہے, اور آنے والے وقتوں میں مجھے لکڑی, گرم کپڑے اور ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ یہیں پہ پڑھتے ہیں, مختلف سکولوں میں آپ نے داخل نہیں کیا؟ میں نے بچوں کو میں نے داخل کیا ہوا ہے, سکولوں سے میں نے رابطہ کیا ہے, تو ان کے فارم بے نہیں ہیں کسی کے بھی, اور ان جو مجھے لوگوں نے لا کے چھوڑا ان سے میں نے رابطہ کیا تو فارم بے لانے میں ناکام ہوا. تو یہ 2 بچے جو میں نے داخل کیے ہوئے ہیں ان کو میں نے اپنی ولدیت دی ہوئی ہے, تو اتنے 18 کو میں ولدیت نہیں دے سکا. اور یہ کیا نام دیتے ہیں ایجوکیشن کے پہلے ہوتے تھے شاہ صاحب, ریاض صاحب, ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا جب تک ان کے فارم بے نہیں ہوں گے ان کو داخلے نہیں ملیں گے گورنمنٹ کے. باقی تو پرائیویٹ تو ملتے ہیں, پرائیویٹ میری حیثیت نہیں ان کو پڑھانے. اس کے لیے آپ نے اے سی صاحب سے رابطہ اے سی سے بھی کیا, میں نے ڈی سی صاحب کو بھی درخواست دی, کوئی پتہ نہیں لگا اس کا. تو ناظرین یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ایسے بچے جو بے نامی ہیں, جن کا اندراج ہی نہیں ہو چکا ہے نادرہ میں, اور ان کے والدین ان کے کیونکہ ہے ہی نہیں, جو رشتہ دار ہے وہ نفس نفسی کے دور میں انہوں نے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے, وہ قریب آنے کے لیے ان کے تیار نہیں کہ کہیں ان کا بوجھ اٹھانا نہ پڑے. تو ایسے حالت میں جو ہے وحید بھائی جیسے لوگ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یہاں تک کہ بعض بے نامی بچوں کو جن کے ورثاء کا, جن کے والد کا پتہ نہیں, ان کو بھی انہوں نے ولدیت دے کر فارم بے بنا کے ان کی جو ہے ایڈمیشن کرائی ہوئی ہے. باقی 18-20 بچے یہاں موجود ہیں. اگر ہمارے چینل کے وساطت سے کوئی درد دل رکھنے والا جو شخص ہے, اگر وہ کہ ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہے, اپنی ولدیت دے کے ان کے فارم بے بنانا چاہے, تو دورانی ویلفیئر ٹرسٹ کے دروازے کھلے ہیں. آپ سب آ کر جو ہیں یہاں پر ان بچوں کی دادرسی کر سکتے ہیں. ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے جو حقیقی خوشی ہے, دل میں جو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے, وہ خوشی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا, اور ان بچوں کو باقاعدہ رجسٹر جو سکول ہیں, جو باقی بچے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں, اور یہ جو ہے انتہائی حساس بچے حساس ہوتے, اور یہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ روزانہ جو ہے ان کے سامنے بچے تیار ہو کر سکول جا رہے ہیں, اور یہ اسی گھر کے احاطے میں گھر جو ہمارے وحید بھائی نے ان کو دیا ہوا ہے اسی کے احاطے میں ہی انہوں نے ٹیچر رکھا ہوا ہے, وہ یہاں آ کے پڑھاتے ہیں. ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ یہ بھی باقی بچوں کے ساتھ کھیلے کودیں اور سبق پڑھے اور ان کا معیار زندگی بھی بلند ہو. اس میں معاونت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ جو ہماری بات سن رہے ہیں, لیگلی سطح پہ جو ہے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. چلے اگر آپ لوگ مالی امداد نہ کر سکیں تو لیگلی طور پر ان بچوں کو کے فارم بے میں اڈاپٹ کر کے ولدیت دے کر جو ہے ان کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اگر کوئی اور آ کر ولدیت کی جگہ میں اپنا وہ کر لے, اڈاپٹ کر لے, تو آپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں؟ میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں. ان کو جو بھی آئے گا بندہ ان کو فارم بے بنا کے دے, داخلے کروائیں, ان کو سکول معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانا ہمارا مقصد ہے. ان کو یہ کچھ بچی ایسی ہیں کہ جو فٹ پاتھ پہ کاغذ چنتی تھی, بوریاں اٹھائے ہوئے. ایک بچی ایسی تھی جس کے پیچھے میں اور میری گھر والی گئے لانے کے لیے, تو اس کی چاچی تھی, اس نے کہا تو ہمیں ڈیلی کے کتنے پیسے دو گے؟ بچی دن میں نے کہا ہم خریدتے نہیں ہیں. تو کہیں 150 روپے ڈیلی گتے چن کے کاغذ چن کے مجھے کما کے بیچ کے لا کے دیتی ہے, تو آپ مجھے منتھلی کیا دیں گے؟
میں کہا میرے پاس اتنی حیثیت نہیں، میں اپنی منتاب کے تحت چل رہا ہوں، اگر ہاں کہ اللہ پاک نے کسی ملک یا کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہوگا پھر میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ بھی امداد کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ وحید بھائی نے ایک انتہائی جو ہے درد اور دردناک واقعہ سنایا کہ ایک بچے کے مستقبل بنانے کے لیے ان کے جو وارثین تھے، یتیم بچے کے جو چاچی تھی، اس کے پاس گئے تو اس نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کو خریدو بچی کو، یعنی کہ کچھ ہمیں منتھلی دے کر اس کو آپ لے لیں۔ تو اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے معاشرے میں وحید بھائی جیسے نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور ہمارے معاشرے میں ایسے درد دل رکھنے والے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جو ایسے اداروں کے لیے جو ہے وہ ستون کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو آگے بڑھ کر جو ہے ایسے اداروں کے ساتھ معاونت کرنا ہوگا اور ایسے بچوں کا جو 3 سال سے 4 سال سے یہاں پر ہیں، ان کے ورثہ ان کے پوچھنے کے لیے نہیں آ رہے، جب ادارہ ان کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رابطہ بھی نہیں کرتے، اور جن سے ان کی تعلیمی جو وہ ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں ان بچوں کی طرف جو بچے یہاں پر موجود ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم اس کلاس روم کے باہر کھڑے ہیں جو درانی ویلفیئر ٹرسٹ نے بنایا ہوا ہے، اس میں بچے جو ہیں اس ٹائم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وحید صاحب بھی ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہم بچوں سے آپ کو ملواتے ہیں، کلاس روم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سنیلا۔ آپ کا؟ سمی۔ آپ کا بھی نہیں بیٹھے رہے بیٹا۔ نورین۔ آپ کا؟ سمایہ۔ آپ کا؟ نسرین۔ حافظہ۔ آپ کا؟ نیہا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری مس بھی یہاں پر ہیں جو یہاں پر جو ہے آ کے ان کو پڑھاتی ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے ان بچوں کی ذہنیت کے بارے میں، ان کی قابلیت کے بارے میں کہ آیا کہ وہ کس قسم کے، ان کی ایبلٹی کس قسم کی ہے، ان کی سیکھنے کی صلاحیت کس قسم کی ہے۔ جی میڈم، آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ظاہرہ۔ جی، آپ کتنے عرصے سے ان بچوں کو پڑھا رہی ہیں؟ میں تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے۔ تو آپ نے کیسا محسوس کیا ان بچوں کے اندر کس قسم کی قابلیت ہے؟ کیا یہ گرو کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھے بچے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، اور انہیں ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، تو اب اللہ کا شکر ہے میں ان کے ساتھ ہوں، تو یہ لوگ اچھا پڑھتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی ایبلٹی ہے۔ بالکل، باقی بچوں جو دیگر جو عام بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی کیا ذہنیت ہے؟ ذہنیت تو اچھی ہے تقریباً سب بچوں کی، اگر ہم انہیں اچھی طرح تعلیم دیں تو یہ آگے بڑھ کے نام روشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچے احساس محرومی کے شکار تو نہیں ہیں؟ احساس محرومی کے شکار نہیں، یہ اچھے ہیں، احساس محرومی ان میں پہلے تھی، لیکن جب سے یہاں آئے ہیں تو گل مل گئے ہیں، ان میں ابھی اتنی زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ ابھی محسوس نہیں کرتے؟ نہیں آپ کو اپنے فیملی کا ممبر سمجھتے جی ہیں؟ بالکل۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے ناظرین جیسے سن رہے مس بتا رہی ہیں کہ کیونکہ یہ بھی جو یہاں پر آئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھے اچھے اسکول یہاں موجود ہیں جہاں پر اچھی پے دے سکتے ہیں، اچھے مراد دے سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے دکھی انسانیت کے خدمات کا جذبہ لے کے ہماری سسٹر یہاں پر ڈیوٹی دے رہی ہے، اور بچوں کے ساتھ اس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بتا کے یہاں پہ نہیں آئے ہیں، اچانک آئے ہیں، اور بچوں کی دیکھ لیں صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی یونیفارم دے سکتے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا پورا ادب احترام اور ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سارا کمال میرے خیال میں سسٹر کا ہے، جنہوں نے ان کو اپنی بہن سمجھا، بیٹی سمجھا، اور ان کے اندر جو ہے ایک ول پاور پیدا کیا، اور اب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں احساس محرومی کا میں ان میں کمی آ چکی ہے، اور یہ ایک نئے جذبے اور غلغلے کے ساتھ جو ہے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم یہاں ایک پیاری سی بچی بیٹھی ہے، گویا کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ جی بیٹا، کس کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ 2 میں۔ کہاں سے تعلق ہے پتہ ہے آپ کو؟ ویسے آپ کہاں کی ہے، کس جگہ کی ہے؟ چلاس کی۔ تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں۔ یہاں کے جو ہماری بھابھی ہے سسٹر کے علاوہ بھی، وہ آپ کے کیسا خیال رکھتی ہے؟ اچھی ہے، خوش ہیں آپ یہاں پر؟ جی۔ اور کوئی کمی نہیں ہے آپ کو؟ نہیں۔ کوئی کمی ہونے نہیں دی ہے؟ پڑھائی میں کیسا ہے؟ کوئی سسٹر آپ کو مارتی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ڈانٹتی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کتنا پسند کرتے ہیں آپ اپنی مس کو؟ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ سمی۔ اردو بھائی نا، تو اردو بھائی نا، شنا بھائی نا، اردو بولیں گے آپ؟
کہاں سے آپ کو پتہ ہے آپ کہاں کی ہے؟ यासीन की یاسین کی. اچھا تو آپ کو وحید صاحب کیسے لگتے ہیں؟ وحید صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ پاپا کو جانتے ہیں آپ؟ پاپا کو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ ٹافی چاکلیٹ دیتے ہیں لا کر آپ کو؟ ویری گڈ. جی بیٹا آپ کا نام؟ सुमाया سمایا. کہاں کی ہے آپ؟ चिलास چلاس کی. کس کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ 1 1 میں. اچھا سسٹر جو مس جو آپ کو پڑھاتی ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ जी آپ کہاں تک کیا بننا چاہتی ہیں؟ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں پڑھ کے؟ आलिमा عالمہ بننا چاہتی ہے. ویری گڈ. عالمہ بننا چاہتی ہے. بیٹا آپ کا نام؟ नौरीन نورین. اچھا آپ کو کھانا شینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے؟ नहीं مرچ مسالہ تیز کھاتی ہے کہ کم کھاتی ہے آپ؟ تیز پسند کرتی ہے کہ جی تیز پسند کرتی ہے؟ جی اچھا دانے وغیرہ نکلے اس کے لیے دوائی شوائی پاپا لا کے دیتے ہیں آپ کو؟ जी ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے تقریباً وحید صاحب نے تو وہ سب کے جو ہے ایز اے فادر کے یہاں پر انٹروڈیوس ہیں. بچے ان کو پاپا کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جی بیٹا آپ کا نام؟ नसरीन نسرین ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے آپ؟ यासीन से یاسین سے. जी تو کس کلاس میں پڑھ رہی بیٹا؟ 1 1 میں. جی اچھا ہوم ورک سسٹر دیتی ہے آپ کو؟ ہوم جی ورک وہ کمپلیٹ کر لیتی ہیں؟ जी اب مجھے دکھائیں گے ہوم ورک کی کاپی کوئی؟ اچھا ابھی شروع نہیں کیا. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کو یاسین جانے کا دل کرتا ہے؟ اپنے گاؤں جانے کا دل کرتا ہے؟ नहीं मुझे क्यों? पढ़ने का शौक है ہاں पढ़ती हूँ मैं यहाँ बैठ कर پڑھتی تو ہیں ویسے کیا یہاں خوش ہیں آپ؟ जी آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہاں یاسین سے ماموں ہے چاچا ہے وہ ملنے کے لیے آتے ہیں آپ سے؟ जी سال میں کتنے مرتبہ آتے ہیں؟ 1-2 مرتبہ تھے آتے ہیں. تو آپ کو پاپا کیسے لگتے ہیں؟ پاپا اچھے لگتے ہیں کہ چاچا ماموں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ पापा अच्छा लगता کیونکہ وہ خیال رکھتے ہیں آپ. है जी لیکن ناظرین کی یہ بچے ہیں اور ان سے جو پیار کرے گا وہی ان کو اچھا لگے گا. جیسے کہ یہاں پر دیکھ لیے دیگر بچے بھی بہت پیارے پیارے ننھے منھے بچے یہاں پر ہیں. میں دکھانا چاہوں گا اگر پریس مساثر جو ہے اس بچی کو کور کرنا چاہے تو انٹے پر اس طرف اچھا. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ आलिया عالیہ. کہاں سے آپ؟ पढ़ी के پڑھی کی ہے. دیکھیں ناظرین بہت پیاری بچی ہے. پڑھی سے تعلق ہے. یہاں پر کس کلاس میں پڑھتی ہے آپ؟ 1 1 میں. جو پڑھاتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ जी کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ बहुत بہت زیادہ. بڑی ہو کے کیا بنیں گی آپ؟ کچھ بننا چاہیں گے؟ حافظ حافظ بنیں گی. حافظہ بنیں گی آپ؟ قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں؟ ناظرہ. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین جیسا آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے وحید صاحب ہیں. میں ان سے بھی کچھ بات چیت کروں. وحید صاحب مجھے آپ یہ بتانا چاہیں کہ بچوں سے جو ہے وہ اسمبلی کہاں پہ لگواتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو ہمیں جگہ نظر نہیں آ رہی. جگہ نہیں نظر آ رہی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ٹیچر ایسے آواز مجھے صبح کام پہ جاتے ہوئے آواز آتی شاید ٹیچر باہر ہی اسمبلی کرواتی ہیں. جی اسمبلی ہوتی ہے ان کی. اس کے علاوہ یہاں کھیلنے کے لیے بچے کیونکہ بچے ہیں ان کے کھیلنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کھیلنے کے لیے کچھ ان کو کھلونے وغیرہ یہ چیزیں دی لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیم سے فارغ نہیں ہوتی. کھیلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اب یہ ٹیچر آئیں گی صبح 8 سے 2 بجے تک یہ ہوں گی. 3 بجے دوسری آئیں گی حافظ کو حفظ کروانے والی. 6 بجے تک وہ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو تھوڑا سا ہم ٹی وی یا کمپیوٹر پہ بٹھا لیتے ہیں. تو کمپیوٹر ان کو میری بڑی بیٹی ہیں وہ آ کے سکھاتی ہیں ان کو. اور کوئی ٹی وی دیکھنا چاہے تو کوئی ڈوریمون اور کون سا چینل ہے موٹو پتلو یہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں. تو یہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ان کو وہ دکھاتے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ان کے علاوہ بھی بچیاں موجود ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ وہ ذرا ایج میں بڑی ہیں اسی لیے ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں. 18 بچیاں ہیں. 2 بچے جو ہے وہ اسکول جا چکے ہیں اور جیسے کہ مس نے ہمیں بتا دیا کہ ان بچوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. اگر ان کے تعلیم و تربیت پہ مزید جو ہے اچھا دھیان دیا جائے تو یقیناً یہ آگے چل کر معاشرے کا ایک حصہ بن سکتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اور دقت ہم درانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اس کچن کے احاطے میں ہے جہاں پر جو ہے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. یہاں پر ڈیپ فریزر ہے. یہاں پر دیسی کچن بھی موجود ہے. دیگر موجود ہے. اور یہاں پر ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر کیونکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے سر میں نے دریا سے اپنے میزائل لگائے ہوئے ہیں 2 اور ہر رات کو میں 3-4 ٹینکیاں رکھی ان میں پانی بھر لیتا ہوں ان بچوں کے لیے.
اور وہ یہ استعمال کرتی ہیں. پانی کا میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اور اس کے لیے PWD کے بہت سے لوگوں کے پاس میں گیا، لیکن لولی پاپ ہی دے کے مجھے رخصت کر دیتے ہیں کہ آج پائپ لگیں گے، کل لگیں گے. آج تک کوئی پانی اس ایریے میں نہیں آیا ہمارے. اور یہ ساتھ میرے مولانا عبدالرحمن صاحب کا مدرسہ، ادھر بھی یہی مسئلہ ہے پانی کا. یہ پورا محلہ متاثر ہے پانی سے. اس میں پانی کا کوئی مین کنیکشن ہمارے پاس نہیں ہے. جو بھی لاتے ہیں یا تو میزا، آپ باہر دیکھیں گے ابھی جاتے جاتے کتنے پائپ بچھے ہوئے ہیں دریا سے، وہ گندا پانی پینے پہ ہم سارے مجبور ہیں اس وقت. اور اسی پانی کی وجہ سے میری ان بچیوں میں بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پانی گند ہے، اپینڈکس وغیرہ، ان کے گلے خراب، پیٹ میں درد ان میری بچیوں کے اکثر رہتا ہے. تو یہ پانی کی وجہ ہے. اور میں حکومت گلگت بلتستان سے اپیل کروں گا کہ اس ایریے میں کوئی پانی کا بندوبست کیا جائے. جی بالکل، یہاں پر وہ بے سہارا بچے موجود ہیں جن کو معاشرے کے جو زندہ لوگ ہیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے، ان کے سہارے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ کیونکہ پانی انسان کا بنیادی ضرورت میں آتا ہے، اگر صاف پانی ہم ان کو نہیں دے سکتے تو سمجھے کہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. یہاں پر فلٹریشن پلانٹ کا کچھ نہیں کوئی یہاں پہ ہمارے اس ایریے میں کوئی فلٹریشن کا کوئی وہ نہیں ہے. جدھر ہیں بھی تو وہ بھی بند ہی پڑے ہیں. اس پہ بھی گورنمنٹ نے اتنے اخراجات اس پہ کیا، اگر اس سے ہر گھر کے سامنے اگر یہ مین لائن بچھا دیتے، ہر گھر پانی پہنچتا تو اپنے لیے خود صاف پانی پینے کا کوئی بندوبست. فلٹر پلانٹ تو آپ دیکھیں گے آگے جا کے کونڈاس میں 4-5 جگہ، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. نہ اس میں پانی ہوتا ہے، خالی نلکے لگے ہوئے ہیں، بعض کے آگے تو ٹوٹیاں بھی نہیں ہیں. تو یہ PWD کی بے حسی ہے. ناظرین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر معاشرے کے ہر سطح پہ جو ہے بے حسی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایسے معاشرے کے اندر جو ہے وہ وحید صاحب جیسے لوگ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جی ناظرین، اس وقت ہم اس دورانی ویلفیئر ٹرسٹ میں ایک ایسی بچی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو دماغی طور پر ان کے عارضہ ہے اور یہ بولنے اور سننے کی صلاحیت بھی شاید رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہیں. ہم وحید صاحب سے بھی پوچھیں گے، اس سے بات کریں گے. جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوم جکھن، نوم نیوانا، کیا بول سکتی ہیں؟ یہ بعض یہ بچیاں تو کہتی ہیں شام کو کبھی بھوک لگی تو روٹی مانگتی ہے اور باقی خاموش بیٹھی رہتی ہیں. اور اب اس کے جو ہمارے اس کے جن لا کے چھوڑوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کو کیا مرض، لیکن ہم نے ابھی اس کا سٹارٹ آنکھوں کے علاج سے لیے، بعد میں ہم دماغی ڈاکٹر سے چیک کروائیں. جنہوں نے لا کے اندر کر چھوڑ کے گئے ان کا ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کون لوگ تھے، اور تعلق اس کا استور سے. اچھا، جو لاتے ہیں ان کا ڈیٹا آپ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں؟ کس نے لایا ہے؟ ڈیٹا میں بہت سے تمام بچیوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود، لیکن اس بچی کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. اور جو عورت لے کے آئی تھی وہ اس کی سوتیلی بہن ہے، تو اسی کونڈاس میں کہیں پہ رہتی، جو میری گھر والی انہیں جانتی ہیں. تو انہیں ہم نے کہا کہ اس کے کوئی کاغذات، آج 3 دن سے مسلسل میرے پاس جو موبائل نمبر وہ دے کے کہ ہم کال کر رہے ہیں لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. شاید وہ ڈرتے ہیں کہ واپس بھیج. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اس بچی کو مرض کیا ہے، اس کی نظر کا مسئلہ ہے یا دماغی مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، تو ہم اس کے متحد اس کا علاج کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا بیٹا، خوش ہیں آپ؟ یہاں پر خوش ہیں نہیں؟ ان خوش ہیں نہیں؟ اندیشر خوش ہے نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ناظرین کی یہ بالکل غور سے دیکھ رہی ہیں ایک اجنبی کو، اور یہ محسوس کر رہی ہیں کہ کیا کہے کیا نہ کہے، لیکن کہہ نہیں سکتی. ایسے بہت سے معاشرے کے اندر بچے موجود ہیں جن کو شفقت کا، دست شفقت کی ضرورت ہے. ہم نے سب نے مل کر جو ہے ایسے اداروں کو، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقی خوشی حاصل کریں تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ دورانی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے اداروں سے تعاون کرنا ہوگا. علامہ اقبال ٹاؤن کونڈاس میں ان کا آفس موجود ہے. یہاں آئیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں. اور یہاں پر جیسا کہ ابھی سردیاں سٹارٹ ہونے والے ہیں، وحید صاحب نے جیسے کہا کہ ان کو نقد کیش کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ان کو جو ہے صرف گرم کپڑوں کے اور راشن کی ضرورت ہے، اور جس سے اس معاشرے کے اندر جو ہے اس کے ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر جو بچے ہیں وہ استفادہ کر سکیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ کیونکہ ہم اپنے گھر کے لیے، سردیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جب گرم کپڑے لا رہے ہیں تو ایسے بچے جن کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ان کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر، پروڈیوسر امان ساگر اور طارق محمود کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.